صبح میں بیگنگ کرتی تھی سگنلز پر، گھروں میں، مارکیٹس میں جا کے، شام میں میں پھر ایوننگ کلاسز لیتی تھی۔ میری زندگی کا سب سے مثلاً کہ خوشی کا دن تھا جب میں نے LLB کلیئر کیا تھا سندھ مسلم لاء کالج سے، تو میں اس دن بہت زیادہ خوش تھی۔ مجھے یہ لگا کہ میرے سارے دکھوں کا آج مرہم مجھے مل گیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان اسامہ بن عتیق آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی پاکستان۔ ناظرین، آج میں آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں پاکستان کی پہلی خواجہ سرا وکیل سے، جن کا نام ہے نشا راؤ، جو میرے ساتھ ہی کرسی پر براجمان ہے۔ ان کا تعلق پاکستان کے شہر زندہ دلانے لاہور سے ہے۔ کراچی کے اندر تمام تر خواجہ سراؤں کی کمیونٹی کے مسائل کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کے کیسز کو بخوبی لڑتے بھی ہیں۔ ہم ان سے بات کریں گے اور اس کٹھن سفر میں انہیں کیا کیا مشکلات پیش آئیں اور اس سفر کا آغاز کیوں کر سوچا، یہ تمام تر گفتگو سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ 2009 کے اندر کراچی موو کرنے کا کیوں سوچا، فیملی کے ساتھ رہنا، اور دوسرا یہ کہ ٹرانسجینڈر سے یا خواجہ سراؤں کا ہم دیکھتے ہیں کہ عموماً معاشرے کے اندر جینا محال کر دیا جاتا ہے، یہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز ہے، تو ان تمام تر چیزوں کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں؟ جب فیملی کے ساتھ رہتی تھی تو ان کا اسٹرکٹ رویہ، مجھے بار بار چیزوں سے روکنا ٹوکنا، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے گھر میرے لیے لاک اپ ہو گیا ہے۔ اس ٹائم میں اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے میل ملاپ تھا میرا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ کیوں نہ ہم دور جا کے آزادی کے ساتھ اپنی زندگی اپنے ہی طریقے سے گزار سکیں، اس لیے میں کراچی موو کر کے آ گئی تھی۔ میں نے سمجھا فیملی والا ماحول ملے گا اپنی ٹرانسجنڈر کمیونٹی میں رہتے ہوئے، لیکن ایسا کچھ نہیں تھا۔ گھر کرائے کے ہوتے ہیں، کھانا پینا خود کرنا پڑتا ہے، ایون یہاں تک کہ ہر کام خود کرنا ہوگا۔ شروع میں مجھے بہت زیادہ دشواریاں آئیں، میرے پاس کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، تو میری کمیونٹی کے سارے جتنے بھی ٹرانسجنڈرز ہیں سب یا تو ویڈنگ ڈانسنگ کرتے تھے یا بیگنگ کرتے تھے، کیوں سوسائٹی میں ہمیں ایک دیوار کے ساتھ لگایا ہوتا تھا۔ اتنی پروفیشنل ڈگری حاصل کرنا اور اتنے پروفیشنل مقام پر پہنچنا، یہ تاثر کیسے ذہن میں آیا؟ جب میں آئی تھی تو میں نے گھر سے میٹرک کیا تھا۔ جب میں گھر چھوڑ کر کراچی آئی تھی، میں نے یہی عزم کیا تھا کہ میں اپنی اسٹڈی کو آگے جاری رکھوں گی اور لائف میں کچھ بن کر دکھاؤں گی۔ بے شک میں گھر والوں کے ساتھ نہیں ہوں، میں خود سے ہمت کر کے اپنی تعلیم کو جاری رکھوں گی۔ میں نے سوچا کیوں نہ یہ ایک دلدل ہے، میں اسے باہر نکلنے کے لیے کچھ ایسا کروں کہ میری زندگی سنور جائے۔ میں نے دوبارہ سے اپنی اسٹڈی کو جاری کیا۔ صبح میں بیگنگ کرتی تھی سگنلز پر، گھروں میں، مارکیٹس میں جا کے، شام میں پھر ایوننگ کلاسز لیتی تھی۔ اس کا سب سے بڑا کریڈٹ میری فیملی کو یہ جاتا ہے کہ جو میرے بہن بھائی ہیں وہ سب پڑھے لکھے تھے، ان کا جو میرے ساتھ بات کرنا، میرے ساتھ کمیونیکیشن میں رہنا، یہ میرے لیے ایک بہت فائدہ مند چیز ہوئی، اور جو میں اپنی اسٹڈی کرتی رہی نا۔ پھر اپنی تعلیم کا جو KU سے ماسٹر کی میں نے ڈگری حاصل کی، اسی دوران مجھے میرے ٹیچر ملے، مدثر اقبال چودھری صاحب، جو آج کل میں جن کے ساتھ پریکٹس کر رہی ہوں، تو انہوں نے مجھے کہا کہ تم اپنی کمیونٹی کے لیے وکالت کا شعبہ کیوں اختیار نہیں کرتی۔ اس طرح انہوں نے مجھے کہا تو میں نے سندھ مسلم لاء کالج میں ایڈمیشن کروایا۔ فائنینشلی آپ اتنا سٹرانگ نہیں تھے، خود ہی آپ کو اپنے لیے سب کچھ کرنا تھا، اس کے علاوہ معاشرے کی طرف سے کیا مشکلات ملی؟ گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ نہیں تھی ٹرانسجنڈرز کے لیے، تو مجھے تعلیم کے لیے سب سے پہلے تو بھیک مانگنا پڑی، جس میں سوسائٹی کے کچھ افراد نے میری بہت اچھی ہیلپ کی، انہوں نے میری تعلیم کا اور میرا بہت خیال کیا، لیکن پھر بھی جو میرے اخراجات تھے وہ بہت زیادہ تھے، کیوں گھر کا رینٹ ہے، کھانا پینا اور پھر تعلیم، تو یہ میری لائف کا بہت مثلاً کہ برا وقت تھا جو اب گزر گیا ہے۔ اس طرح میں نے اپنی تعلیم جاری رکھی۔ کسی بھی طرز کی پروفیشنل فیلڈ میں ایک پہلا نام ہونا یا وکالت کے اندر ایک پہلا خواجہ سرا ہونا، اس لیبل کے دیکھتے ہوئے، اس لیبل کو اپنے ساتھ محسوس کرتے ہوئے کیا تاثرات ہوتے ہیں، کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے؟ میری زندگی کا سب سے مثلاً کہ خوشی کا دن تھا جب میں نے LLB کلیئر کیا تھا سندھ مسلم لاء کالج سے، تو میں اس دن بہت زیادہ خوش تھی۔ مجھے یہ لگا کہ میرے سارے دکھوں کا آج مرہم مجھے مل گیا ہے۔ میں سندھ بار میں انرول ہو گئی ایز اے وکیل۔ میں سندھ سٹی کورٹ کراچی میں پریکٹس کر رہی ہوں، مجھے بہت زیادہ خوشی ہے، اور سمجھو کہ اگر میں نے لائف میں وہ برا ٹائم گزارا ہے، میں نے اسٹرگل کی اپنے فیوچر کے لیے، آج میں اپنے فیوچر میں کامیاب بھی ہوں۔ آپ نے وکالت کی ڈگری کمپلیٹ کر لی تو فیملی سے رابطہ ہوا، ان کے کیا تاثرات تھے؟ دیکھیں، میری فیملی سپورٹڈ ہے، میں کبھی بھی ان سے ڈس کمیونیکیشن نہیں ہوئی، ہمیشہ رابطے میں رہی ہوں۔ میں ریگولر کال پر 2 منتھ کے بعد میں اپنے گھر وزٹ کرتی ہوں۔ میرے بہن بھائی بہت اچھے ہیں، میرے پیرنٹس بہت اچھے ہیں، وہ پڑھے لکھے ہیں، وہ مجھے سمجھتے ہیں، وہ میری ہیلپ کرتے ہیں۔ کسی ایسوسیشن سے وابستہ ہیں، کسی ادارے سے وابستہ بھی ہیں؟ دیکھیے، میرا خود کا ادارہ ہے ٹرانس پرائڈ سوسائٹی، میں اس کی پریزیڈنٹ ہوں۔ میں اپنے ادارے کے پلیٹ فارم سے اپنی کمیونٹی کے لیے لیگل ایشوز پر بھی کام کر رہی ہوں اور ہیلتھ پر بھی کام کر رہی ہوں۔
मैं 24 आवर अपनी कम्युनिटी के लिए काम करती हूँ। मेरे ख्वाजा सराओं को अगर किसी भी टाइम पुलिस स्टेशंस में या कोर्ट में मेरी ज़रूरत होती है तो मैं उनकी मदद करती हूँ। इसके अलावा मैं ब्रिज कंसल्ट फाउंडेशन में एम्प्लॉय हूँ, मैं उनके साथ जॉब भी कर रही हूँ। पाकिस्तान का रोल मॉडल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी भी डिग्री सेम है, उससे आपकी सिमिलरिटी भी है, तो कहीं ना कहीं वो भी जहन में था एज ए रोल मॉडल? कायद-ए-आज़म ने तो हमारे लिए मुल्क बनाया है जहाँ हम आज़ादी के साथ रह रहे हैं, वो तो हमारे लिए रियल में सारी ज़िंदगी मेरे लिए रोल मॉडल रहेंगे। इसके अलावा भी हमारी ज़िंदगी में कुछ लोग होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अच्छा किरदार छोड़ देते हैं या जो उनकी यादें होती हैं हमारी ज़िंदगी में रहती हैं। तो मैं अपने बाबा का नाम लूँगी कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे, जो मेरे बाप हैं, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया, हमेशा जो मेरी अच्छाइयाँ सामने रखी और जो मेरी बुराइयाँ या मेरे बुरे जो मैंने उनके साथ कभी किया होगा उन चीज़ों को उन्होंने साइड पर रख के फिर भी मुझे अपने सीने के साथ लगाया। मेरी लाइफ में मेरे लिए जो मेरे आइडियल हैं वो मेरे बाबा हैं। निशा, ये बताइए कि ख्वाजा सराओं को और पूरी कम्युनिटी को ज़माने के अंदर वो एक्सेप्टेंस नहीं मिलती, उन्हें भी उस इज़्ज़त की निगाह से नहीं देखा जाता जितना अमूमन मर्द और औरत को देखा जाता है, और ये इस माशरे की सितम ज़रीफ़ी है। इसको चेंज करने के लिए, इस जहनीत को चेंज करने के लिए, बदलने के लिए क्या चीज़ आपके जहन में है, क्या चीज़ आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगी और क्या अपनी कम्युनिटी को मैसेज देती हैं, जिस तरह से एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के तौर पर आप उमड़ के सामने आई हैं, दीगर लोगों को क्या पैगाम देंगी? देखिए, मेरा इदारा है ट्रांसपेरेंट सोसाइटी। मैं अपने इदारे के प्लेटफॉर्म से अपनी कम्युनिटी के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स बनाना चाहती हूँ, अपनी कम्युनिटी के लिए शेल्टर होम बनाना चाहती हूँ और इनके लिए एजुकेशन स्किल्स में इनको आगे लेकर आना चाहती हूँ। जो हमारी यूथ है, मैं उसको ये मैसेज दूँगी कि वो जो ये वेडिंग डांसिंग या बैगिंग है, इन चीज़ों में ना आएँ, बल्कि वो कोई स्किल्स सीखें ताकि वो भी माशरे के, जिस तरह माशरे में एक मर्द एक औरत को इज़्ज़त दी जाती है, ये भी इज़्ज़त का मुकाम हासिल कर सकते हैं अगर ये मेहनत करें, कुछ हुनर सीखें और अच्छी जॉब्स करें, लोगों के शाना बशाना खड़े हों, तो इनको भी सोसाइटी में वो मुकाम मिल सकते हैं। ट्रांसजेंडर्स को पाकिस्तान के अंदर किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, क्या क्या मुश्किलात उनके सामने रहती हैं? कराची एक बहुत बड़ा शहर है, यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से ख्वाजा सरा आकर रहते हैं और अपना रोज़गार करते हैं। मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और परेशानी उस टाइम होती है जब एक ख्वाजा सरा की डेथ हो जाती है, हमारे पास कोई फ़ंड नहीं होता, हमारे पास कोई ऐसे ज़राए माश नहीं होते कि हम उसकी डेड बॉडी को उनके आबाई गांव भेज सकें। उस दौरान हम चंदा इकट्ठा करते हैं, हम उन्हें कभी सर्द खाने में 2-2 3-3 दिन हम उसको रख कर उसकी डेड बॉडी को फिर हम भेजते हैं। ये मेरे लिए वो बहुत मुश्किल टाइम होता है। उस टाइम लोग हमें नज़रअंदाज कर देते हैं, कोई हमारी हेल्प नहीं करता। फिर हमारे कम्युनिटी के लोग जो भीख मांग कर पैसे इकट्ठे करते हैं, उन्हीं पैसों के साथ हम उनकी डेड बॉडी को उनके गाँव में उनके माँ बाप के पास भेजते हैं। मेरी लोगों से यही रिक्वेस्ट है, इस काम में वो ट्रांसजेंडर्स की हेल्प करें। पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सरा वकील निशा राव की गुफ्तगू आपने सुनी और ये पैगाम भी दिया कि जिस तरह से हमारी कम्युनिटी में दीगर जेंडर्स को एक इज्जत, एक मकाम हासिल है, उसी तरह से भी इस कम्युनिटी को भी वही इज्जत, वही मकाम, वही रोब, वही दबदबा हासिल होना चाहिए। मुझे अपने मेज़बान उसामा बिन अतीक को इजाज़त दीजिएगा। ज़िंदगी ने वफा की तो आपसे एक बार फिर मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए देखते रहिए डेली पाकिस्तान।